بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زنا کے بارے میں۔ زنا یہ لفظ ہم سنتے ہیں لیکن اس کی نامیت ہم جانتے ہیں نہ، اس کے وہ کیا کہتے ہیں گناہ کے بارے میں، نہ ثواب کے بارے میں، نہ اس کے غلط صحیح بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم بس زنا۔ تو دوستو زنا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹرینڈ اور اس کا عذاب۔ خدارا آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ تحریر کو ضرور سنیں۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹس نہیں چاہیے، بس تحریر کو دھیان سے سن لیجئے۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی اس پر لکھ چکا ہوں، لیکن ایک میں نے پیچھے دنوں یہ سوال کیا تھا کہ تو اس ویڈیو کی مسئلے کی شکل میں اپلوڈ کرنا پڑا۔ صحیح بخاری کے حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6809 کے نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن ہی رہتا جب وقت زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا وقت زنا میں گزارتا ہے وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالہ مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شعوریت کی نظر سے لکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزارا۔ یار آپ خود سوچیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت نے آ پکڑا تو میرے بھائی وہ تو گیا کفر میں مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پر لعنت برسائیں گی۔ دوسری بات، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ سن رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ میں استعمال کروں گا کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا، لیکن جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں نقل کی ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا ہے، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست ہے۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلقات رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان سے محروم تھے، کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو محبت سے اچھا ہونا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اس سے سمجھ لیا جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی۔ تو کتنی عجیب بات ہے، جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا ہو، مطلب 5 سال، 4 سال رہا، 2 سال یا 3 سال، 5 سال یا 2 سال، اس کے کاغذوں میں وہ مشرک لکھا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مشرک لکھا گیا، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5 سال یا 4 سال، 3 سال، 2 سال جتنے مشرک لکھا گیا اور یہ مومن نہیں رہا۔
سوچئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ سن کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زنا یا عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ہی گھار کی طرف لے جائیں گے اور اس گھار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس گھر کے اندر اتنے بچھو ہوں گے کہ وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنگ ماریں گے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، استغفر اللہ، اکیلا انسان ہے، غار، منہ بند، گپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا۔ میرے بھائیو، آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ تو برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتی ہیں۔ اس مناظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھوکا دیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حقارت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوش کا بھوکا ہے۔ خدارا آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہے، اور بالغرض اگر اسے محبت ہی بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی آپ اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواب ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر چکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو میں نے، لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گناہ میں پڑا ہے تو اس سے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا، 2 3 بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے، اور آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فکری امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی، رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی، خود بخود بے تحقیق باتوں پہ جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک لڑائی جھگڑا، بے برکتی بے رونقی سی ہو جائے گی، اور اگر غرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اگر جذبات میں مجھ سے کچھ سخت الفاظ کہے گئے ہوں تو آپ سب سے بھی معذرت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما کر ہمارے دلوں سے ہی معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔